اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے پروردگار عالم سے آپ لوگ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ہم آپ کو تہذیب زندگی جو کتاب مولانا شہنشاہ حسین نقوی کی ہے، اس میں سے شادی بیاہ کے مسئلے مسائل، خانوادہ کے مسائل جو ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور کس طرح سے گھر بسانا چاہیے اور کس کو اپنا پارٹنر، اپنا دوست، اپنے زوجہ یا شوہر قرار دینا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے لکھا ہے۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور یہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ شادی سے ناداری کا خاتمہ ہوتا ہے، تو قرآن حکیم آپ نے فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اس نے ایک دستور العمل دیا ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو۔ وہ اگر فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنی فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ اللہ بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ فقر و ناداری شادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ کنوارے پن کو غنا اور ثروت کے حصول میں رکاوٹ سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے گزارا ہوگا۔ در حقیقت یہ جملہ کہنے والا اور یہ سوچنے والا خدا سے بدگمان ہے، اور اللہ سے بدگمانی حرام ہے، جبکہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ فقیروں اور ناداروں کو شادی کے ذریعے بے نیاز اور صاحب مال بنا دے گا۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، جو فقر و ناداری کے خوف سے شادی نہیں کرتا، در حقیقت ایسا شخص اللہ سے بدگمان ہے، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند متعال اپنے لطف سے بے نیاز بنا دے گا۔ یہ من لا یاسر الفقی وسائل شیعہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پروردگار عالم سورہ روم میں سکون قلب اور ذہنی آسودگی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے، کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس آیات سے، یہ جو آیت ہے، اس سے چند نکات سامنے آتے ہیں کہ پہلا تو اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، من انفسکم۔ بعض لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے کہ عورت ایک پست تر اور مرد ایک بالا تر وجود ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں تو بہت ہی بیچاری ہیں اور مرد جو ہے نا ان کے اوپر پورا حاوی ہیں، یعنی کہ میں انفسکم کہہ کے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ یہ دونوں جو ہے نا برابر ہیں، یہ کوئی بھی بالا تر وجود نہیں رکھتا ہے مرد جو ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا بتائی، شادی صرف لذتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ روحانی اور ذہنی سکون کا سبب قرار پاتی ہے، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی کہ سکون اور راحت کا سبب ہے۔ اور پھر پیار محبت کے لیے
کتنی خوبصورت بات ہے کہ محبت، پیار اور رحمت خداوندی عالم کی جانب سے دولہا دلہن کو ہدیہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں بہت پیارا انداز میں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اب تمہارے درمیان مودت اور رحمت، کتنی بڑی چیز ہے مودت. دیکھیں مودت جب نام آتا ہے مودت کا تو ہمارا فوراً دھیان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت اس کو قرار دیا، مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. لیکن یہاں پہ کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تم نے شادی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے محبت، پیار اور رحمت، مودت اور دونوں کے درمیان مودت ڈال دے گا اور رحمت ڈال دے گا ایک دوسرے میں. اگر انسانی مزاج کا تجزیہ کیا جائے تو مرد عورت کے بغیر ایک نامکمل عضو اور اسی طرح عورت مرد کے بغیر ایک نامکمل عضو بن کر رہ جائے گی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو، اور محتاج بھی ہیں اور اس کے پشت پناہ بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مددگار بھی ہیں اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو کہ بہت طویل آیت ہے، اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ انسان جو ہے، معاف کیجیے گا، جی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد خدا بندی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں گویا تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے کیونکہ لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، مضر چیزوں سے بدن کی حفاظت کرتا ہے اور جو ان کی معیوب چیزیں ہیں ان کی پردہ پوشی کرتا ہے، انسان کے بدن کے لیے زینت قرار پاتا ہے. بالکل اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو انحرافات، کجرویوں اور بھٹکنے سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب، نقائص، کوتاہیوں اور گناہوں کو چھپاتے ہیں، بہترین خانوادہ تشکیل دینے کی صورت میں ایک دوسرے کی زینت قرار پاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہاری بیوی اچھی ہو تو جان لو کہ تم ایک بڑی نعمت رکھتے ہو، کیونکہ بیوی اچھی ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں. یعنی کتنی خواتین کو تو بہت اس چیز کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر اچھی بیوی ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہے، اچھی بیوی اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، اتنا عظیم قرار دیا. تو ہمیں بہت زیادہ اس معاملے میں ہم خوش قسمت ہیں کہ اگر ہم اچھی بیویاں ہیں تو مولا نے کہا کہ ان سے بہتر کچھ نہیں ہے، ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ یہ عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اور جو ہے رسول کی نظر میں بھی، ائمہ اہل بیت کی نظر میں بھی یہ بہت ہی قیمتی ہیں. اور جو ہم نے آپ کو آیت بتائی تھی وہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر کی آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ اس کا جو 187 نمبر کی آیت ہے اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن بہت ہی زبردست طریقے سے بتایا ہے کہ تم ان کے گویا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ چیزیں بتانا چاہیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.